لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ۔ تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان، ذمہ داران، عہدہ داران کو محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک بار پھر الحمدللہ عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ تحریک لبیک پاکستان نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس عظیم الشان پاکستان بچاؤ مارچ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کی۔ تمام احباب جو اس لانگ مارچ میں شریک ہوئے ان کے میں جذبوں کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور جو اس لانگ مارچ میں جس انداز میں بھی شامل ہوئے، جس جگہ سے بھی شامل ہوئے، سب کو میں اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جو گھروں میں بیٹھے رہے وہ تو پھر بیٹھے رہے، جو اس لانگ مارچ میں پہنچے، اس عظیم الشان پاکستان مارچ میں شامل ہوئے، پھر ان کے تو پھر کیا کہنے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کو رب تعالیٰ نے محبوب کریم کی نظر عنایت کا صدقہ عزتوں اور برکتوں سے ہمکنار فرمایا۔ تمام احباب جتنے بھی اس لانگ مارچ میں شریک ہوئے سب کو میں محبتوں کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جن کی زبانیں دراز ہر وقت تحریک لبیک کے خلاف کھلتی تھیں، جن کو ہر وقت منہ کا بواسیر ہوتا تھا۔ جب بھی بات ہوتی تھی تحریک لبیک کی تو ان کی زبانوں سے بڑے عجیب و غریب سے الفاظ نکلتے تھے۔ ان سے میں مخاطب ہوں تو بتائیں تو صحیح کہ ہم نے تو الحمدللہ کراچی سے لے کے سرائے عالمگیر تک اتنا عظیم الشان لانگ مارچ کیا۔ رستے میں جہاں بھی ہمارا مارچ گزرا الحمدللہ ہمارے قائدین پہ اس طرح پھول برسائے گئے، گلیوں سڑکوں کو بھر دیا گیا۔ جہاں سے ہمارا قافلہ عشق و مستی گزرتا اس علاقے کے پھول ہی بازاروں میں ختم ہو جاتے تھے۔ اتنا کسی قائد کا، کسی کے لیڈر کا استقبال آج تک نہ ہوا جتنا ہمارے قائدین کا استقبال رستے میں ہمارے عاشقان نے، عشاقان مصطفیٰ نے کیا، وطن عزیز پاکستان کی غیور عوام نے کیا۔ تو ان سے میں مخاطب ہوں جو ہر وقت بڑبڑ کرتے تھے تحریک لبیک کے خلاف، جو ہلا جو ہے ہر وقت جہاں بھی بیٹھتے ہلا کرتے تھے۔ جب بھی زبان کھلتی تھی تحریک لبیک کے خلاف کھلتی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے تو عظیم الشان ایک لانگ مارچ کیا اور اپنے تمام معاملات منوا کے واپس لوٹے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں، پہلے جب ہمارے قائد محترم نے اعلان کیا تو آپ کہتے تھے کہ یہ تو الیکشن رکوانے کے لیے نکلے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں آپ نے الیکشن لڑ لیا؟ آپ ہمیں بتائیں آپ نے آزادی کی جنگ لڑ لی؟ بھئی آزادی کی جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی۔ ہمارے قائد محترم نے فرمایا نچن والیاں دے پتر آزادی دی جنگاں نہیں لڑتے۔ آزادی کی جنگیں لڑنے کے لیے سینہ جو ہے مولا علی جیسا بہادر ہونا چاہیے، اور ایمان جو ہے وہ عمر فاروق اور صدیق اکبر جیسا ہونا چاہیے، پھر جا کے آزادی کی جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ آزادی کی جنگیں ایسے بڑھ کر کے نہیں لڑی جاتی، اور نہ ہی آزادی کی جنگیں چوکوں میں کھڑے ہو کے گھنگرو توڑ جو ہے وہ مجرے کر کے لڑی جاتی ہیں۔ ریاست مدینہ ہم بنانے پہ پہلا تو آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی۔ ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی کہ چوکوں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے مجرے کروائے جائیں، نچوا کے بغیرتی کے طوفان جو ہیں وہ برپا کیے جائیں۔ ایسے ریاست مدینہ نہیں بنتی ہوتی۔ ریاست مدینہ تب بنتی ہے جب یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ دریا کے کنارے اگر بکری بھی بھوکی مر گئی عمر اس کا جواب دے ہوگا۔ ریاست مدینہ تب بنتی ہے جب عمر فاروق زمین پہ کوڑا ماریں اور فرمائیں کیا زمین کیا تم پہ عمر عدل نہیں کر رہا؟ اس طرح ریاست مدینہ بنتی ہے میرے بھائی۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے پھر ایمان اور جذبہ بھی صحابہ جیسا ہونا چاہیے،
پھر جا کے ریاست مدینہ بنتی ہے۔ یہ جو لولی پاپ لوگوں عوام کو تم دے رہے تھے، ہم ریاست مدینہ بنانے آئے، ہم آزادی کی جنگیں آپ نے لڑ لیں، مجھے یہ بتائیں کہاں تک آپ کی جنگ پہنچی؟ یہ آزادی کی جنگ تھی کہ آپ نے وطن عزیز پاکستان کی جو ہے افواج پاکستان کو گالم گلوچ شروع کر دیا؟ یہ آزادی کی آپ آزادی کی جنگ، آزادی کس سے چاہتے تھے؟ آزادی کی جنگ یہ تھی کہ پاکستان کی جو ہے وہ املاک کو نقصان پہنچایا جائے، کوئی کسی چیز کو جلاؤ گھراؤ، کسی گھر کو جلا رہا ہے، کوئی کسی کے جو ہے وہ گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے، یہ آزادی کی جنگ تھی۔ بھئی ہماری آپ سے مقابلہ نہیں ہے، ہم آپ کو اپنے مقابلے کا بھی نہیں سمجھتے۔ لیڈر کے لیے کوئی آپ نکلیں تو لیڈر کے لیے، ہم کبھی اپنے لیڈر کے لیے نہیں نکلے، ہم جب بھی نکلے ہیں کبھی محبوب کی ناموس پہ پہرہ داری کے لیے نکلے ہیں، جب بھی نکلے ہیں کبھی ختم نبوت پہ چوکیداری کے لیے نکلے ہیں، جب بھی نکلے ہیں کبھی وطن عزیز پاکستان کی بقا کے لیے نکلے ہیں، جب بھی نکلے ہیں عوام پاکستان کا درد لے کے نکلے ہیں۔ ریاست مدینہ بنانے والے بوتھے یہ نہیں ہوتے، بابا جی فرماتے تھے سب پزلاں تو ڈنگے چل دے، سپاں دے وچ ڈنگ نہیں ہوندے، آرا نال پچھاتن چگڑاں دے سر سنگ نہیں ہوندے۔ بوتھے نظر آتے ہوتے ہیں کہ جو ریاست مدینہ بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہوتے ہیں۔ آپ نے تو ریاست مدینہ یہ بنائی نا، آتے ہی سب سے پہلے جو ہی حکومت آپ کی آئی، سب سے پہلا کام یہی کیا کہ سادات کو اور علماء و مشائخ کو پکڑ کے ایک جیلوں میں بند کر دیا۔ یہ آپ اور اپنی بہن جو تھی وہ ملعونہ چوڑی، اس کو اپنے آباء و اجداد کی جھولیوں میں ڈالا۔ یہ آپ نے ریاست مدینہ کا حق ادا آپ نے دعویٰ کیا تھا، اس کا حق ادا سب سے پہلا آپ لوگوں نے یہ کیا۔ تو بھئی ہم تو نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ واہ۔ ہم تو ہر وقت محبوب کی ناموس پہ پہرہ داری کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے جیلوں میں بند کیا، تین چار مرتبہ، کئی مہینے بند رکھا، کوئی پریشانی نہیں آئی، نہ ہی گھبرائے، نہ ہی باہر نکل کے یہ کہا کہ ہمارا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہم نے لکھ کے دیا۔ آپ کو تو 1 منٹ کے لیے لکھ جو ہے وہ ایک چند لمحوں کے لیے رکھا گیا، باہر نکلے ہمارا تو اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی آپ نکلے اپنے لیڈر کے لیے تھے، نکلے اپنی ذات کے لیے تھے، اگر نکلے ہوتے محبوب کی ناموس کے لیے۔ پھر عشق جو ہے یہ بڑا ڈاڈا ہے، بابا جی فرماتے تھے کہ عشق بڑا ڈاڈا ہے، عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ جو عشق مصطفیٰ میں حد سے گزر جاتے ہیں، دراصل وہی لوگ تو سنور جاتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان اس وقت محب وطن جماعت ہے، کراچی سے لے کے سرائے عالمگیر تک ایک پتے کا نقصان بھی نہیں ہوا۔ ہمارے قائد محترم نے اعلان فرمایا ہے کہ اگر کسی کا 1 روپے کا بھی نقصان ہوا ہے، اپنا پتہ بھی بتایا کہ آ کے ہم سے وہ وصول کر سکتا ہے 1 روپیہ بھی۔ ثابت یہ ہوا اس وقت وطن عزیز پاکستان میں جو محب وطن جماعت ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ بس بہت ہو گیا، آ جاؤ اس عظیم کاز کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس عظیم مشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس عظیم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ عزتیں دنیا میں بھی مل جائیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخروئی مل جائے گی۔ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں، جتنے بھی احباب ہیں، کسی سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اب بھی وقت ہے، آ جائیں اس تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ عزتیں مل جانی ہیں آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔